جو لوگ مسجد میں نہیں آتے نا، جمعے کو آتے ہیں، کہتے ہیں میں تو صرف جمعے کو جاتا ہوں. ارے تمہاری کیا اوقات کہ تم یہ کہو کہ میں نہیں آتا، تمہیں بلایا نہیں جاتا. جو مسجد میں نہیں آتا نا وہ توبہ کرے کہ اسے اللہ اپنے گھر میں نہیں بلایا. مجھے بتاؤ نا، آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا. بھائی آپ کون ہیں؟ بھائی میں نے تو نہیں بلایا. اب یہی کہو گے نا. ہم کیسے آ سکتے ہیں اللہ کے گھر میں؟ خوش نصیب وہ ہے جسے روز بلایا جاتا ہے، دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے. بندہ نہ آئے تو توبہ کرے اللہ سے، اللہ کون سا گناہ ہو گیا، میری حاضری نہیں ہو رہی ہے، کرم کر مجھے اپنے گھر میں بلائی رکھنا، مہمان بنائی رکھنا، اپنے پاس بلاتے رہنا. اور سنو، جب کریم بلاتا ہے نا تو خالی نہیں لوٹاتا. ہاں، جب گھر بلاتا ہے تو جولی بھر کر لوٹاتا ہے. تو مسجد کو چھوڑ کے مت چلے جانا. علماء نے یہاں تک لکھا کتابوں میں کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر. کتنی پرسکون ہوتی ہے مچھلی پانی میں، باہر نکال دو تو جیسے مچھلی پانی کے باہر آتی ہے، مومن مسجد کے باہر ایسا ہوتا ہے. مگر ہم سوچیں رمضان کے بعد، ابھی تو ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ مچھلیاں پانی میں ہیں، سکون میں نظر آ رہی ہیں، ریلیکس ہیں، افطار بھی کرنا ہے، اس سے پہلے جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن رمضان کے بعد مسجد کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ مچھلی پانی کے باہر ہے، بے چین بے کل. سب سے آخر میں آنا ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر جانا شروع. دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. امام صاحب 2 منٹ نماز لیٹ کر دیتے، امام صاحب کو پکڑ لیتے لوگ، بھائی کیا ہو گیا حضرت، 2 منٹ لیٹ کر دی آپ نے، دعا 1 منٹ لمبی کرا دی. یہی 2 منٹ لیٹ کرنے کی شکایت کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا. موبائل فون کھولے گا تو سمجھ نہیں آئے گا 2 گھنٹے نکل جائیں گے. اللہ کے گھر میں 1-2 منٹ زیادہ نکلتے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. پوچھو اپنے دل سے کیوں مسجد میں قرار نہیں آ رہا. حالانکہ مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے. یہ بھی کہا علماء نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. اب آپ نے ثابت کرنا ہے. ہاں، یہ شیطان ہے جو مسجد سے کھینچ کے لے جائے گا. اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ کہ اے شیطان تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم روز اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے، ہم روزانہ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنی عبادت کے بعد، اپنی عبادت کرنے کے حکم کے بعد، یعنی ایمان کے بعد اگلا جو پہلا فرض بیان فرمایا، جو بات بیان فرمائی، وہ نماز فرمائی. اچھا، پھر آگے جو اگلا جملہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا، وہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. اب یہاں بھی بڑی کمال کی بات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو جملہ ہے نا لِلذِّكْرِ، اس میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ہاں نماز پڑھنی اللہ کے لیے. یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو شیطان ہم سے کوئی نیکی کرنے نہیں دیتا ہمیں نیکی، کر لیں تو بچانے نہیں دیتا. اب دکھلاوا، بناوٹ. یاد رکھیے گا ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، یاد ہے نا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نیت کتنی خطرناک چیز ہے، اچھی بھی ہے اور خطرناک کیسی ہے. 2 بندے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے. ایک کی نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے اور برابر والے کی نماز اسے دوزخ میں لے جا رہی ہے. نماز ہی دوزخ میں لے جا رہی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہی فرق ہے نیت کا. گڈ انٹینشن اینڈ بیڈ انٹینشن، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے مالک کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھ پر فرض ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ ان نیتوں کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اسے جنت میں لے جا رہی ہے. کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یار وہ فلاں حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں گے تو بعد میں مجھے کہیں گے کہ یار پکا نمازی ہے، تھوڑا سا قرضہ مل جائے گا، تھوڑی مدد مل جائے گی. ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں نماز پڑھیں تو اتنی اسپیڈ میں پڑھیں کہ بندہ گن نہیں سکتا رکعتیں ان کی، اتڑا دھڑ 2-4 منٹ میں تو ساری نماز پوری ہو جاتی ہے. اور مسجد میں آئے تو لمبی لمبی نماز، سب کے سامنے لمبی نماز، اکیلے میں شارٹ. دل سے پوچھو کہ یہاں جو آ کر نماز لمبی ہو گئی، دعا لمبی ہو گئی، سجدے لمبے ہو گئے، تلاوت لمبی ہو گئی، اگر اس میں یہ نیت شامل ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کتنے بڑے نمازی ہیں، یہاں صلاۃ التسبیح نہیں چھوڑنی، گھر میں نفل نہیں پڑھنے. فرق دیکھے، اپنے آپ سے پوچھے. اگر میں اگر کے ساتھ ٹیگ کر رہا ہوں، یہ سب اس لیے ہے
کہ لوگوں کو پتا چلے میں کیسا ہوں، تو پھر تو یہ نماز اللہ کے لیے نہ ہوئی نا. اس کو ریاکاری کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آسٹنٹیشن، بناوٹ، دکھلاوا. اس کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کا مطلب یعنی چھوٹا شرک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے کرے، واہ واہ کے لیے کرے، تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی نا. تو یہ غور کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو بچانا ہے. آج بہت برا حال ہے، صدقہ دیتے تو سب کو بتاتے ہیں، نماز پڑھیں تو سب کو بتاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں. میں ایک بلکہ سوال کر لیتا ہوں، چلیں سب سے جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی چیک کریں اپنی زندگی میں ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو میں جانوں اور میرا رب جانے. سوال کرو اپنے آپ سے، اکیلے میں بیٹھ کے چیک کرنا، پوری زندگی کو چیک کر لو. کوئی ایک نیکی ہے، کوئی 2 نیکیاں ہیں، کوئی 10 نیکیاں ہیں جو کسی کو نہیں پتا دنیا میں، بس میں جانوں اور رب جانے. ہمیں تو نیکی کرنے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح میں نے آج کتنے درود پڑھے ہیں. کیا کچھ نہیں تو تسبیح کا رخ ادھر کر دیں گے تاکہ نظر پڑ جائے کہ بھائی 5200 بار درود پاک ہو گیا ہے حضرت کا. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود سوچیں اپنے دل سے، یعنی ہم اکیلے میں بھی کوئی نیکی کریں نا تو جی چاہتا ہے کسی طرح بتائے. اب مثال کے طور پہ کسی نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اب جب سے پڑھی ہے جب سے ٹینشن ہے، یار دیکھا ہی نہیں کسی نے، میں تو اکیلا پڑھ کے آیا ہوں، اب بتاؤں کیسے؟ کوئی تو طریقہ ڈھونڈوں جس سے سامنے والے کو پتا چل جائے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. تب کبھی کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں لوگ، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا خیریت تو ہے، کیوں تھکے ہوئے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ گیا تھا نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہا آپ تہجد پڑھتے ہیں، ادھر دل میں ٹھنڈک پہ گئی. وہ پنجابی میں کہتے دل وچ ٹھار پہ گئی. وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، ہمارا میسج ریسیو ہوتا تو بلو ڈبل ٹک ہو جاتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے میری تہجد اس کو ریسیوڈ ہو گئی ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ ہے اگر یہ نیت یہ تھی نا کہ اس کو تہجد پتا چل جائے تو اس کو ریسیوڈ ہو گئی، تمہاری ڈیلیٹ بھی ہو گئی. یہ سمجھو بات کو. علماء فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو، اخلاص کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کتابوں میں کہ نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جیسے بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے.